بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کی تخلیق اور اس پر موجود زندگی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں زیادہ تفصیل سے معلومات نہیں ملتی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں قیام اور دنیا میں ان کے آنے کا ذکر ہے، لیکن ان سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اس بارے میں زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے۔ تاہم اسلامی تعلیمات کے علاوہ مختلف تفاسیر، تاریخ کی کتابوں اور روایات میں اس موضوع پر مختلف آراء پیش کی گئی ہیں۔ ذیل میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کی حالت اور ممکنہ مخلوقات کے بارے میں اسلامی تاریخی اور فلسفیانہ نقطہ نظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے سوال کیا، اے پروردگار، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ فرشتوں کا یہ سوال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایسی مخلوقات کے بارے میں جانتے تھے جو زمین پر فساد اور خون خرابہ کرتی تھی، لیکن قرآن پاک میں ان مخلوقات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ کون تھی۔ بعض احادیث میں ایسی مخلوقات کا ذکر آتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھی۔ ان مخلوقات کو جن کہا جاتا ہے۔ جنات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور ان کا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آباد ہونا ایک مشہور رائے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر آباد کیا۔ جنات میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کا خاتمہ کروا دیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ جنات کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے کہ یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہیں اور ان میں بھی نیک و بد افراد پائے جاتے ہیں۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر آباد تھے اور وہ بھی ایک امتحان سے گزرے، لیکن ان میں سے بعض نے فساد برپا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا جو نور سے تخلیق کیے گئے تھے۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنا تھا۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ہی ان میں دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں۔ فرشتے اللہ کے احکام کے مطابق کام کرتے ہیں اور انہیں کسی گناہ یا نافرمانی کی طاقت نہیں ہوتی۔ فرشتے اللہ کے مقرر کردہ کاموں کو انجام دینے کے لیے مختلف طبقات میں تقسیم ہیں۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو سنبھالنے والے ہیں، کچھ زمین و آسمان کے انتظامات کے نگران ہیں اور کچھ انسانوں کی حفاظت اور ان کے اعمال کا حساب رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا میں عفریت یا دیو نما مخلوقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ مخلوقات جنات کی طرح بڑی طاقتور اور خوفناک تھیں، لیکن ان کے بارے میں بھی زیادہ تفصیلات اسلامی روایات میں نہیں ملتی۔ کچھ اسلامی اور غیر اسلامی قصص میں انہیں ماضی کے دیو ملائی کرداروں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان روایات کا تعلق کسی پرانی تہذیب یا قصے کہانیوں سے ہو، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ مخلوقات حقیقت میں موجود تھی یا محض کہانیوں کا حصہ ہے۔ فلسفہ کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ارسطو اور افلاطون جیسے یونانی فلسفیوں کا خیال تھا کہ دنیا ہمیشہ سے موجود ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق دنیا کی کوئی ابتدا نہیں تھی اور یہ ہمیشہ سے ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ اسلامی فلسفہ میں بھی بعض مفکرین نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے وجود پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ابن سینا اور فارابی جیسے مسلمان فلسفہ نے ارسطو کی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ مانا کہ دنیا کا ایک تخلیق کار ضرور ہے اور اس کا ایک آغاز بھی ہے۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں تفصیل موجود نہیں،
جدید سائنس نے اس موضوع پر کئی نظریات پیش کیے ہیں۔ سائنس کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے اور اس پر زندگی کے آثار اربوں سال پہلے کے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ابتدائی زمین پر بہت سی مختلف مخلوقات آباد تھیں، جن میں ڈائناسور اور دیگر ابتدائی جانور شامل ہیں۔ یہ مخلوقات لاکھوں سال تک زمین پر آباد رہیں اور پھر مختلف قدرتی آفات جیسے کہ بڑے شہابیوں کے گرنے یا زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ اسلامی تعلیمات اور جدید سائنس کے درمیان بعض اوقات اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کئی مسلم اسکالر نے یہ رائے دی ہے کہ قرآن کی آیات کو جدید سائنسی دریافتوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کا تفصیلی ذکر نہیں، مگر جنات کا ذکر اور فرشتوں کا سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی۔ اسی طرح جدید سائنس بھی یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر مختلف اقسام کی مخلوقات آباد تھی، جو کہ مختلف ارتقائی مراحل سے گزری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بنیادی مقصد انسان کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا تاکہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور زمین کو آباد کریں۔ اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں تفصیلات کا نہ ہونا ایک اہم نقطہ ہے۔ علماء کا ماننا ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد انسان کی روحانی تربیت اور اخلاقی تعلیمات دینا ہے، نہ کہ دنیا کی سائنسی یا تاریخی تفصیلات فراہم کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں زیادہ تر توجہ انسان کے اعمال اور آخرت کی زندگی پر مرکوز کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، لیکن قرآن، احادیث اور مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور دیگر مخلوقات زمین پر آباد تھی۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر سوال بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زمین پر فساد اور خون خرابے کے واقعات سے واقف تھے۔ تاہم یہ تمام معلومات قیاسی ہیں اور اس بارے میں قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو اس کے مقصد حیات یعنی اللہ کی عبادت اور اخلاقی زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ماضی کی دنیا کی تفصیلات فراہم کرنا۔